बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ बुध का दिन और हर बुध के दिन अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह आस्ताना हसन हुसैन में दुआ महफिल होती है और उसके अंदर ये इस्माए आज़म पढ़े जाते हैं, जिस इस्माए आज़म के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इनके पढ़ने के बाद मांगी हर एक दुआ अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाते हैं। तो आज की भी महफिल इसी निस्बत से है और ज़ाहिर बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की हुई बात पत्थर पर लकीर है और दुनिया जहाँ तबाह बर्बाद हो सकते हैं लेकिन उनकी कही हुई बात ज़रा सी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। और फिर बाद रवायात में पढ़ा गया है कि बुध के दिन ज़ोहर से असर के दरमियान दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। तो ये सारी दुआ की कबूलियत का एक सिलसिला है और इसमें भी खुसूसन यही होता है कि जितने पढ़ने वाले हैं, जितने आने वाले हैं, जो पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सबकी मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह सबकी हाजतों को, मुरादों को, ख्वाहिशों को, मन्नतों को पूरा फरमाए। जो शामिल होते हैं यहाँ पर शामिल होते हैं, लाइव में शामिल होते हैं, जिस मकसद के लिए आते हैं अल्लाह उस मकसद में उनको पूरा फरमाए। तो बहुत सारे लोग दुआओं के लिए कहते हैं, हर मरतबा चंद एक दुआएँ शुरू में होती हैं और उसके बाद फिर इज्तिमाई तौर पर दुआ होती है। आज की जो दुआ है हमारे पास कहते हैं मेरे लिए प्लीज़ सब दुआ ज़रूर करना है कि अल्लाह इस बार मुझसे राज़ी हो जाए और इस बार मेरी सुन ले। मेरे पहले 2 मिसकैरेज हो के फिर 2 बेटियां हैं, अब दुआ कर दें कि अल्लाह बेटा दे दे। अब मेरा 3rd बच्चा होने वाला है, बहुत परेशान हूँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अक्सर ऐसे ही होता है कि ये बहुत सारे मामलात देखे गए हैं कि जो ख़वातीन पर जिन पर कोई बंदिशें, रुकावटें होती हैं, बेटियों वाले हमल तो तोड़ चढ़ते हैं लेकिन बेटे वाला हमल उनका गिर जाता है। तो ये आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं क्योंकि आपके साथ भी ऐसे मसाइल लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये चेक करवाएं जो 2 मिसकैरेज हुए हैं ये बेटे वाले ही होंगे। तुम्हारा अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दफ़ा अल्लाह ताला आपको अपना वारिस, अपना बेटा जो है वो नसीब फरमाए, ऐसा जो ज़िंदगियों वाला हो, नसीबों वाला हो, नेक हो, साले हो, फरमा बरदार हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं मेरे हस्बैंड को फालिज हुआ है, उनके लिए आज लाजमी दुआ करें और कोई वजीफ़ा भी बताएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके शोर को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इस फालिज से उनको अल्लाह निजात अता फरमाए। अल्लाह उनकी इस बीमारी को शिफा के अंदर बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ये किया करें, रोज़ाना सुबह के टाइम, फजर के टाइम जब नियार मुँह अव्वल आखिर 3 मरतबा दूध बरीमी के साथ 11 मरतबा सूरह फातिहा दम कर के दिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फालिज की बीमारी है, कोई भी मुर्ज़ी मर्ज़ है, इंशाअल्लाह जड़ से वो ख़त्म हो जाएगा। आगे कि अल्लाह ताला मेरा और मेरे बच्चों का तमाम कर्जा अदा कर दें और इसमें बरकत हो जाए, कामयाबी, तरक्की अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपके और आपके बच्चों को हर किस्म की कर्ज़ों से निजात दे, आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत हो जाए, अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं मुफ्ती साहब आपके बताए हुए वजीफ़ा को पढ़ रहे हैं या वदूद 3 तस्बीह और या लतीफ़ 3 तस्बीह, अब वो बहुत चेंज हो गए हैं, कितने दिन और पढ़ना है दोबारा बता दें। इसको लगातार पढ़ते रहें कुछ अर्सा, अगर चेंज हो गए हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसका मतलब है अगर फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वजीफ़ा उसके लिए बेहतर है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें जब तक आपको मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी शादी मेरी मोहब्बत से हो जाए और मेरी जो भी परेशानी है सारी दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी पसंद आपको नसीब फरमा दे और जिससे चाह रहे हैं जल्द से जल्द उसके साथ शादी भी हो जाए और अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ इंशाअल्लाह दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत दुआएं आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे बेटे की जॉब में जो भी रुकावट है वो ख़त्म हो, रिज़्क़ के दरवाज़े मौला खोल दे। आमीन। कर्ज़ा भी बहुत चढ़ गया, कोई दुआ बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर। और बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव रिस्पांस का।
اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کریں، اور جو بھی رکاوٹیں اللہ دور کرے، اللہ آپ کے بچوں کے قسمت کا ستارہ چمکائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اور ایک اسم اعظم ہے جو بھی آپ کی اسکرین پہ لگا دوں گا، اللہم ان لک الحمد کما انت اہلو فصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یہ پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کے بچوں کو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے آپ کے عمل کرتی ہوں، بہت اچھے ہیں اور فائدہ مند ہے۔ میرے ہسبینڈ آج کل مجھ سے بہت غصہ کرتے ہیں، اچانک سے مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ وہ میرے بہت قریب تھے اور سب شیئر کرتے تھے، اب دور ہو گئے ہیں، اب چھوڑ گئے ہیں شیئر کرنا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور آپ کے ہسبینڈ وائف کے درمیان میں جو بھی مسائل ہیں اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان میں جو غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور فرمائے، اور جیسی پہلی محبت ہے اس سے بڑھ کر اللہ محبت آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے اس رشتے کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعہ لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے، ایک بار پڑھنے پر ہی بہت فائدہ ہوا۔ تھینک یو مفتی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین ثم آمین، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اور بھی جو بھی آپ ہمارے وظائف چیزیں کرتے ہیں اللہ اس میں آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ الحمدللہ یہی دعا کی برکت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پازیٹیو رسپانس چیزیں آتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دعا کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ ان کی اللہ منتیں مرادیں پوری کر دیتا ہے، اور بہت اچھا رسپانس کیوں نہ آئے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور ساتھ اسم اعظم کا ختم کیا جاتا ہے، تو آپ بھی ضرور شامل ہوا کریں، اگر نہ بھی ہو سکے تو دعا میں ضرور آیا کریں، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت محفل کے اندر جو ہم نے اسماء اعظم پڑھا گیا اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً یا الہ العالمین اس وقت حاضرین مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں یا یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان میں سے جن کے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اور یا الہ العالمین اس میں سے بھی خصوصاً میرے والد مرحوم ہیں، یا اللہ ان کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، حاضرین مجلس میں ہیں، یہ سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ بیمار ہیں یا ان کے عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اور اس میں بھی خصوصاً میری والدہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور ہمارے فاروق بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور اسی طرح میرے بچے ہیں، میری وائف ہیں، گھر والی ہیں، اللہ ان کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج اس بابرکت محفل کے صدقے ہمارے دلوں میں جو مرادیں ہیں، یہ جن مرادوں کو، حاجتوں کو، منتوں کو، خواہشوں کو لے کر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور اس امید پر بیٹھے ہیں کہ تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ان اسماء اعظم کو پڑھنے کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ نصیب فرمائے گا۔ یا اللہ اس امید پر اور اپنے حبیب کی اس بات پر ہماری دعاؤں پر آمین فرما دے، ہماری مانگی ہوئی ہر ایک دعا کو قبول فرما لے۔ اور یہ بدھ کا دن ہے، زور سے عصر کے ٹائم ہے اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت کے اندر ہم تجھ سے جو بھی مانگے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح فرمانبردار اولاد عطا فرما، جو اپنے وارث چاہتے ہیں نیک صالح فرمانبردار زندگی و نصیبوں والے وارث عطا فرما، جو بے گھر ہیں کرایوں کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنا اپنا ذاتی بڑا گھر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعہ لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارہ خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو بھی ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعہ لوگوں کے شر سے، جادوں سے، تعویذوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس خانقاہ آستانہ حسین میں جو بھی جس مقصد کے لیے، مراد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، منت کے لیے آئے یا اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اس کو چلانے میں مشکلیں آ رہی ہیں اس مشکلات کا حل فرما، غیب کے خزانوں سے مدد فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کے گھر مال رزق میں برکت عطا فرما، جو یہاں کام کرنے والے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما اور سب کو ہمیشہ کے لیے صحیح لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ جتنی بھی بلائیں کی دعائیں تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو نصیب فرما، اور جتنے شروروں نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر سال روزہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دنیا سے جس وقت جانے لگیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔